عید ولاگ میں بچوں کی فرمائش پہ جمعہ کے دن ہم لوگ چل پڑے مردان کی طرف، تاکہ راستے میں عید کی کچھ جو خوشیاں ہیں اور کچھ جو رونقیں ہیں وہ بھی دیکھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہر طرف مویشی نظر آ رہے تھے اور بچے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے، تو سوچا کہ چلیں راستے میں یہ سب کچھ انجوائے کرتے ہوئے اور کچھ تھوڑی بہت شاپنگ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہے میری پیاری سی جو ہے بیٹی ہے اور یہ اپنا قصہ سنا رہی ہے۔ نقلی پوشنا څنګه هغه خوراک کولو نوار و پریو چې خوراک کول غوښنه در پریوتو۔ تو جی دنیا ہے، یہ قسم قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ والے پڑوسی انکل کے ساتھ پچھلے عید پر جو دھوکا ہوا تو اس کا قصہ آپ لوگوں نے بھی سنا۔ تو جی ہم یہ لوگ پہنچ گئے مردان کی طرف، اور یہ جو ہے ڈفرینٹ برانڈس مالز ہیں یہ، اور ہم نے جانا تھا اس سے آگے کیونکہ وہاں پہ ایک پلازا ہے، پلازا ہے، وہاں سے ہم اکثر شاپنگ کرتے رہتے ہیں، اور پھر دوسرے روڈ کی طرف ہم لوگوں نے آنا تھا۔ تو ہم لوگ یہاں پہ آئے اور کچھ شاپس وغیرہ کا وزٹ ہم نے کیا۔ کپڑے ایز یوزول سارے ہی ایک جیسے لگ رہے تھے، کوئی بھی ایسا جوڑا نہیں تھا کہ جو ایک دم ہی پسند آ جائیں، اور ایز یوزول میں لائٹ کلرز ہی جو ہے وہ نکال کر دیکھ رہی تھی۔ اسٹف بھرے ہوئے تھے، لیکن ایسا کوئی بہت کم ہی جوڑا تھا جو کہ ہمیں پسند نہ آئے، اور یہ ایک سوٹ تھا جس کی پرائس بہت زیادہ تھی، اور مجھے یہ بھی کافی پسند آیا، لیکن ابھی اور بھی شاپس ہم لوگوں نے دیکھنی تھی، تو اس وجہ سے ہم لوگ آگے چل پڑے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عید کے دن ہر چیز جو ہوتی ہے، ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ چھوٹی عید کی طرح یہاں پہ بھی جو ہے وہ بڑی عید کا انہوں نے سما بنایا ہوا ہے، لیکن بڑی عید پہ زیادہ تر چوڑیاں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہوتی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ فوکس قربانی پہ ہوتی ہے۔ لوگوں نے زیادہ تر کچھ نہ کچھ ظاہر بچت بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو جی یہاں پہ یہ جو سیل میں شوز پڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا پیئر نہیں تھا جو کہ خریدا جا سکتا، لیکن پھر بھی دیکھنا تو ہم لوگوں کا حق ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو نہ دیکھیں تو پھر دل میں ارمان ہوتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں دیکھا۔ تو یہ اچھا جی، تو اسی پلازا میں اوپر جو ہے وہ ریڈی میڈ کپڑے جو ہیں وہ ہیں، تو ہم اوپر آگے کپڑے دیکھنے کے لیے، اور یہاں پہ ہمیں کافی سارے سوٹ پسند آئے جو کہ ہم لوگوں نے شارٹ لسٹ کیے ہیں۔ تو میری بیٹیوں نے اپنے لیے کچھ سوٹس وغیرہ جو ہیں وہ سلیکٹ کیے۔ یہ سارے سوٹس ہیں، جو یہ فراک تھی زوک برانڈ کے، اور کافی اچھے اور پرائس میں مل رہی تھی، تقریباً 20% اس پہ آف تھا۔ یہ پولکا ڈاٹس کی ایک فراک تھی جو میری بیٹی کو پسند آئی۔ تو جی ہمارے کپڑے جو ہیں وہ پیک ہو رہے ہیں، ساتھ ہی یہ ایک دوسرا سوٹ ہے جو کہ بہت ہی پیارا اور کافی اچھے اسٹچنگ ہوئی ہوئی تھی اس کی۔ تو اس کے بعد ہم لوگ آئے، یہ ہے الکرم کا آؤٹ لیٹ، اور الکرم کا آؤٹ لیٹ کافی بڑا ہے، لیکن اس پہ جو ہے بالکل بھی رش نہیں تھا۔ ان کی پرائسز کافی ہائی تھی، اور کوئی بھی ایسا قابل ذکر جو تھا وہ اسٹائل نہیں تھا جو کہ ہم دیکھتے اور ہمیں لگتا کہ بھئی ہمیں یہ خریدنا چاہیے۔ یہ ایک کافتان ہے جس کا کلر صرف وائٹ تھا، تو مجھے اس وجہ سے اچھا لگا کہ میں اس کو دیکھوں۔ کچھ کپڑے انہوں نے 40% آف پہ لگائے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی ایسے ہی لگ رہے تھے جیسے کہ فل پرائسز پہ ہیں۔ تو یہ سوٹ مجھے اپنی بیٹی کے لیے پسند آیا، تو تقریباً 40% آف پہ بھی یہ تقریباً 4500 روپیز کا تھا، جسٹ 2 پیس۔ پھر بھی ہم نے لیا کیونکہ بس پسند کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اچھا جی، یہ ہے آئیڈیاز کا آؤٹ لیٹ، اور آئیڈیاز کے آؤٹ لیٹ میں بھی جو ہیں وہ سارے ہی شارٹ شرٹس اور ساتھ میں پینٹس تھے۔
تو آج کل جو فیشن لوز شرٹس اور لوز اسٹائل پلازو کا چلا ہوا ہے وہ کسی ایک بھی جو تھا آؤٹ لیٹ پہ نہیں تھا. تو یہ سایہ کی آؤٹ لیٹ ہے اور سایہ پہ جو تھا کافی اچھا آف بھی تھا کچھ جگہوں پہ، لیکن وہاں کے سارے جو اس ریک کے سارے سوٹس جو تھے وہ سیل آؤٹ ہو چکے تھے. کچھ ہی سوٹس جو تھے وہ بچے تھے آف پہ، اور یہ ان کے فل پرائسز والے سوٹس ہیں. لیکن سایہ کے پرنٹس تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ڈیجیٹل پرنٹنگ یہ لوگ کرتے ہیں پچھلے سال کے، اس سال کے اور اس سے اگلے آنے والے سال کے پرنٹس بھی شاید ایک ہی طرح کے ہوں. تو یہ ایک سوٹ تھا جس کا مجھے کلر تھوڑا پسند نہیں تھا، لیکن اس میں سائزز سارے تھے. 40% آف پہ تھا یہ، لیکن کلر اس کا مجھے پسند نہیں آیا. باقی یہ سارے ان کے فریش جو تھے وہ اچھا. یہ بھی قدر کے کچھ سوٹ تھے جو آف پہ تھے، لیکن سارے ہی پرنٹس ایک جیسے، لگتا ہے جیسے سب کچھ پہن کے ہم لوگوں نے پرانا کیا ہوا ہو. ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان سب چیزوں سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے، ہر چیز ایک جیسی ہی لگنے لگتی ہے. یہ ایک وائٹ کلر کا سوٹ تھا جو کہ 40% آف پہ پڑا ہوا تھا. جسٹ 1 پیس تھا، لارج سائز تھا، لیکن میں چونکہ لوز کپڑے پہنتی ہوں تو میں نے اس کو کافی چیک کیا. پھر بھی میں نے اس میں سائز کا پوچھا تو ایکسٹرا لارج سائز اس میں نہیں تھا، تو پھر میں نے اس کو نہیں لیا. یہ ہم آئے سنا سفیناز پہ اپنی اوقات کے مطابق 50% سیل کی طرف ہم لوگ چلے، لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہماری اوقات یہاں پہ 50% سیل والی بھی نہیں ہے، کیونکہ 50% سیل والی ساری شرٹس کی جو پرائسز تھی وہ بھی تقریباً 12,000 سے شروع ہو رہی تھی اور 16,000 سے شروع ہو رہی تھی، اور کوئی بھی ایسا قابل ذکر پرنٹ یا ایسا کوئی ڈیزائن نہیں تھا جو کہ ہم کہتے کہ بھئی یہ ورتھ اٹ ہے اگر اس کو اتنے پیسوں میں بھی خرید لیا جائے. تو کہ یہ برانڈز جو ہیں یہ اپنا نام جو ہے وہ کیش کرا رہے ہیں. ایسی سٹیج آتی ہے کہ ان کے پاس پھر باقی کچھ بچتا نہیں ہے، تو یہ لوگ صرف اپنا نام ہی کیش کراتے ہیں، الٹے پلٹے ڈیزائنز. اچھا، یہاں پہ ایک ڈیزائن تھا جس کا مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس مخلوق کے لیے بنا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، کیمرے نے صحیح کیچ نہیں کیا اس کو، لیکن یہ بہت برا لگ رہا تھا اور اس کی پرائس بھی تقریباً 16,000 تھی. اچھا، یہ اس کی پرائس جو ہے، اس شرٹ کی پرائس تقریباً 16,000 تھی. اچھا، یہ ہم لوگوں نے بھائی سے کہا کہ بھئی ہماری نظر اتارے، کیونکہ ہم لوگوں نے کافی شاپنگ کی ہے. تو یہ ہم لوگ بہت تھک گئے ہوئے تھے. ابھی آخر میں ہم لوگ چیزپ آئے، اور چیزپ ہمارا جو تھا وہ اسٹاپ تھا. یہاں پہ بچیوں نے کچھ اپنے لیے شوز دیکھے، لیکن سائزز اویلیبل نہیں تھے. کافی دیر ہو چکی تھی، تقریباً 11 بج چکے تھے. سوچا کہ گھر جا کے بس نماز پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے. تو جی، یہ تھا ہمارا شاپنگ بلاگ. ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ.